سب سے پہلا مسئلہ جو میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ جمعے کا مسئلہ ہے کہ آج روز جمعہ ہے۔ یہ روز جمعہ آپ کی سعادت ہے، آپ کی شرافت ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کا وقار ہے، بلکہ امام نے فرمایا الجمعۃ حج الفقراء، جمعہ فقیروں کا حج ہے۔ یعنی جتنا ثواب انسان کو حج پہ ملتا ہے اتنا ہی ثواب ایک انسان کو جمعے میں ملتا ہے۔ لیکن شیطان ہمیں ہر کام کرنے دے نہ دے مگر جلدی سے ہمیں جمعے میں جانے نہیں دیتا۔ ایک تو شک ڈال دیتا ہے ذہن میں، مثلا ہم اس عالم کے پیچھے نہیں پڑتے، یہ نہ پڑھنے کے بہانے ہیں سب، ہم اس عالم کے پیچھے نہیں پڑھتے، ہم اس مولوی کے پیچھے نہیں پڑھتے۔ بھائی آپ اتنے پاک تو آپ بھی نہیں ہیں کہ آپ سے کوئی خطا نہ ہو، آپ سے کوئی غلطی نہ ہو، یا آپ کا کہیں فتنے میں نام نہ ہو۔ تو یہ جو ہے نا، یہ فیشن چلا ہوا ہے کچھ کہ جناب ہم اس کے پیچھے نہیں پڑھتے، ہم اس کے پیچھے نہیں پڑھتے، یہ مولوی پڑھاتا ہم نہیں پڑھتے۔ یہ سارے نہ پڑھنے کے بہانے ہیں۔ جمعے کا دن کس سے مخصوص ہے جوانو؟ زور سے بولو تو مجھے کس کا تذکرہ کرنا چاہیے؟ واجب ہے میرے اوپر، یہ نہیں ہے، اور آپ کے اوپر سننا بھی واجب ہے۔ تو یہ جمعے کا دن کس سے مخصوص ہے؟ زور سے بولیے، زور سے، ہاں، تاکہ آپ کو یہ نام لینے کا ثواب بھی مل جائے۔ کس سے دن مخصوص ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام سے۔ جمعے کا دن ہے، بالکل مناسبت سے واقعہ ہے، بالکل مناسبت سے جمعے کا دن ہے۔ ایک لڑکا اپنے باپ کی بے حد خدمت کرتا، بے حد، مطلب ہلکی پھلکی نہیں، بے حد کرتا۔ کھانا کھلانا، وضو کرانا، نماز پڑھانا، عبادت کرانا، کہیں جائے تو احترام سے لے جانا، یہ سارا بیٹا کرتا ہے۔ مگر ہر شب جمعہ جاتا ہے حسین ابن علی کی زیارت کو، ہر شب جمعہ جاتا ہے۔ اب باپ محتاج ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ پورے ہفتے میری خدمت میں رہتا ہے اور جمعہ رات کو یہ مولا حسین کو جا کے سلام کرتا ہے۔ میں پریشان تو ہوتا ہوں اس کے جانے کے بعد، لیکن اسے روکوں تو کیسے روکوں؟ اسے کیسے کہوں کہ بیٹے تیرے جانے کے بعد مجھ پہ مصیبتیں نازل ہو جاتی ہیں، تو کربلا نہ جایا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مولا برا مان جائے۔ تو اس لیے میں جانے کو نہیں روکتا۔ ادھر اس کی اتنی خدمت ہے اور اپنے امام کو پکارتا ہے، یہ کہتا مولا میں اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کرتا ہوں، کیا مجھے اپنی زیارت نہیں کراؤ گے؟ امام زمانہ سے کہتا ہے ہر جمعے کو، ہر شب جمعہ ایک ہی دعا ہے۔ مجھے نہیں پتا ہندوستان میں کسی جوان میں اتنی تڑپ ہے اپنے امام کے لیے۔ یہ جو مولا کی پولیس بیٹھی ہے، خدا کی قسم، آپ امام زمانہ کی سپاہی بنیں گے لیکن آپ میں تڑپ تو ہو تھوڑی بہت۔ مجھے نہیں لگتا، میں گناہگار ہو جاؤں، اگر ہو سکتا ہے میں غلط بات کہہ رہا ہوں، اگر کسی جوان میں تڑپ ہو تو مجھے معاف کر دے، لیکن میں کہتا ہوں تڑپ ہونی چاہیے۔ آپ کو سب سے زیادہ جس امام کے لیے تڑپنا چاہیے وہ امام زمانہ ہے۔ بالکل ایسے تڑپو جیسے 4 دن سے تمہیں پانی نہ ملا ہو اور تم پیاسے ہو اور تمہیں تلاش ہو پانی کی، ہر جگہ تجھے پانی ہی نظر آئے، یہ سچی تڑپ۔ لیکن بھائی غلطی جوانوں کی نہیں ہے، غلطی ہے ہم ذاکروں کی، ہم مولویوں کی۔ خدا کی قسم امام زمانہ کی بارگاہ میں ہم سارے مولوی پکڑے جائیں گے محشر میں۔ میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم نے ان کا تعارف ہی نہیں کرایا، ہم نے تھوڑا بہت تعارف کرایا مولا علی کا، بس مجمع اسی پہ داد دیتا ہے، چلا جاتا ہے۔ یہ جو امام ہے اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر مولا علی سے بھی زیادہ، امام حسن سے بھی زیادہ، امام حسین سے بھی زیادہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کعبے میں آئے گا تو اعلان کر کے کہے گا
میں ہی وقت کا محمد ہوں، میں ہی وقت کا علی ہوں، میں ہی وقت کا حسن ہوں، میں ہی وقت کا حسین ہوں، میں ہی زین العابدین ہوں۔ جسے 14 کی زیارت کرنی ہو، لشکر امام زمان تم ہی میں سے تیار ہوگا، تو آمادہ ہو جاؤ اس کے لشکر میں آنے کے لیے۔ اس کی آرمی کی پہلی شرط ہے، اب میں دیکھتا ہوں کون داد نہیں دے گا، میں بھی خطیب ہوں، اس کی آرمی میں شامل ہونے کی پہلی شرط ہے کہ آدمی ماں باپ کو راضی کرے۔ اور شب جمعہ جاتا ہے حسین ابن علی کو سلام کرنے، اور مولا سے ملاقات کرتا ہے، مولا میں جو ہوں وہ اپنے باپ کی خدمت کرتا ہوں، کیا مجھ سے نہیں ملنے آؤ گے؟ ایک دن جا رہا تھا، سنیے اپنے ذہن اور دل کو کھول کے جوانوں، ایک دن وہ جوان کربلا جا رہا، راستے میں ملاقات ہوئی کسی عظیم شخصیت سے، السلام علیکم، علیکم السلام، کچھ مسئلے ہیں میرے، اب وہ امام سے مسئلے بتا رہا ہے، امام اسے بتا رہا ہے، امام مل گئے اسے مگر نہیں پہچانتا یہ میرا امام ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی مولانا احمد صاحب، وہ حدیث کبھی کبھی سمجھ میں آتی ہے، مولا کی ایک حدیث ہے، پورا عشرہ ہے اس حدیث میں، جس طرح نقطے میں قرآن، رسول اور مولا فرماتے ہیں کبھی بھی کسی غریب آدمی کو سمجھ کے تحقیر نہ کرنا، ہو سکتا ہے وہی اللہ کا ولی ہو۔ خدا کی قسم کیا ہے، مطلب ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں آپ کے پاس آ گیا، بالکل غریب سا لگ رہا ہے، آپ اسے نہیں جانتے، باتیں بڑی اچھی اچھی کر رہا ہے، اسے غربت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیا پتا اسی میں اللہ کا ولی پوشیدہ ہو، تم سے غلطی نہ ہو جائے کہیں ختم۔ یہ حدیث ہے، سمجھا کریں آپ، تو وہ مولا کو نہیں جانتا، باتیں کر رہا، ابھی جو باتیں ہوئی تو ایسی ایسی باتوں کا جواب جس کو بڑے بڑے مجتہد نہیں دے سکے تھے، کہنے لگا یار ایسا تو عالم ہی دنیا میں نہیں دیکھا، میرے دل کی باتیں بتا رہا ہے، میرے دل کی، مگر امام کا کنٹرول ہے دل پہ، تاکہ ساری سوچے میرے بارے میں نہ سوچے۔ ہم اس امام کو نہیں مانتے جس کا سروں پہ کنٹرول ہو، ہم اس امام کو مانتے ہیں جس کا دلوں پہ کنٹرول ہو، دل میں نہیں سوچ پا رہا ہے۔ کہنے لگا بھائی میری ایک دعا ہے ابھی تک تو پوری نہیں ہوئی، کہنے لگا کون سی؟ کہا میری دعا ہے میری امام سے میری ملاقات ہو۔ امام نے کہا دعا قبول ہو گئی، میں ہی تیرے وقت کا امام ہوں، تیرا نام یہ ہے، تیرے باپ کا نام یہ ہے، تیری بیوی کا نام یہ ہے، تیرے بچوں کا نام یہ ہے، تیرے شہر کا نام یہ ہے، اور تو یہ سوچ رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے، تو یہ کر رہا۔ اب جو پوری کہانی سنائی، کہنے لگا ہاں بالکل مولا آپ میرے سے راضی ہیں؟ بہت راضی ہوں، ایک کام غلط ہے، سنیے بہت راضی ہوں، ایک کام غلط کر رہے ہو تھوڑا سا۔ کیا؟ کہ جمعرات میں جو میرے دادا کے روزے پہ آ رہے ہو، اب اسے کوئی غلط کہہ سکتا ہے؟ اگر میں غلط کہہ دوں تو کل میرا جنازہ نکال دیں گے قوم، نکال دیں گے، نکال وہ مولوی عزادار، اب بولنا بھی نہیں آتا ڈھنگ سے، اب جو میرے بولنے کی آپ تعریف کر رہا ہے وہ کل سے یہ بھی کہہ سکتا، بس منہ بھی ٹیڑھا سا ہے اور یوں ہے اور فلا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہہ سکتے آپ۔ امام کیا کہتے ہیں؟ تیری ساری باتیں صحیح ہیں، ہم راضی ہیں، یہ جو کام تو کرتا ہے میرے مولا میرے دادا کے حسین پہ آتا ہے، تو ایسا کیا کر، نہ آیا کر، تجھے نہ آنے میں زیادہ ثواب ہے۔ انہوں نے کہا مولا آپ اپنے دادا کی زیارت سے؟ کہا بالکل، تمہارا باپ تم سے کہہ نہیں پا رہا ہے۔ اب تو سمجھ گئے امامی ہیں، ارے جو باپ نے بیٹے سے بھی نہ بتایا وہ اسے کیسے بتائے؟
بات دیکھیں، میں تو عنوان کچھ اور لے کے چلا تھا، امام زمانہ نے اپنی طرف رخ موڑ دیا بس. سمجھ رہے؟ سن لیجئے آپ، امام زمانہ کہنے لگے جوان ہر چیز سے راضی ہیں مگر تو جو میرے دادا کے روزے پہ آتا ہے نہ آیا کر، اور میرے دادا کی مرضی ہے تو گھر میں رہ کے باپ کی خدمت کر. میں انہی کا پیغام پہنچانے آیا ہوں. اب ہم سمجھتے تھے ہم ہی حسین سے محبت کرتے ہیں، یہ تو آج کھلا حسین ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. کہ تیرا باپ میری محبت میں کہہ نہیں پا رہا ہے کہ نہ جا، مگر ہم تو دلوں کی کیفیت جانتے ہیں. تو کل سے ہر شب جمعہ اپنے باپ ہی کی خدمت کیا کر. میرا وعدہ ہے جتنے روزے پہ آئیں گے انہیں ثواب کم ملے گا، تجھے ثواب زیادہ ملے گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں پاس میں بیٹھنا شرف نہیں ہے. میں نے پورا اشرا پڑھ دیا اگر آپ سمجھ لیں. میرے نانا کے یہاں اور ہمارے یہاں پاس میں بیٹھنا، پاس میں دفن ہونا. تو امام زمانہ نے کیا فرمایا؟ اپنے باپ کو راضی کرو. وہ راضی تو امام راضی، ماں راضی تو امام راضی. ان دونوں کی رضا کو بتایا گیا، امام اور خدا کی رضا. ان کو راضی کرو. تو اب آپ کے اوپر واجب ہے یہ کام، مستحب نہیں ہے، یہ کام واجب ہے. اپنے امام کو راضی کرنے کے لیے اپنے پیرنٹس کو دیکھنا پڑے گا. ایک کام تو یہ ہے. دوسرا کام ہے، اگر آپ چاہتے ہیں امام زمانہ سے ملاقات تو ایک دعا ہے ہر کتاب میں، گوگل پہ سرچ کر لیجئے، ہر جوان نکال لے. اس دعا کا نام ہے دعائے عہد. کیا نام ہے؟ ایک دفعہ اور بولیے. عہد کا مطلب ہے ایگریمنٹ. دعائے عہد یعنی دعائے ایگریمنٹ. ایگریمنٹ کس سے کر رہے ہیں؟ امام زمانہ سے. یہ صبح ہی صبح پہلے اٹھ اور اپنے امام سے وعدہ کر. کہنے لگے مولانا ہم یہ بتائیے، میرا دادا بھی انتظار کر رہا تھا وہ بھی مر گیا، میرا بابا بھی انتظار کر رہا تھا وہ بھی مر گیا، ان کا جو باپ تھا 5ویں 6ٹھی پشت میں وہ تو امام زمانہ کا پکا سپاہی تھا، ہر وقت امام زمانہ کو پکارتا تھا، وہ بھی مر گیا. کیا گارنٹی ہے مولوی عزادار تیرے پاس کہ ہم دعائے عہد پڑھیں گے یا امام کو یاد کریں گے ہماری ملاقات ہو جائے گی، نہیں مریں گے ہم؟ بالکل ہو سکتا ہے میں اور آپ مر جائیں اور امام نہ آئے، لیکن اس دعا میں یہ ذکر ہے اللہم انہالا بین. جواب سنیے کہ مولانا عزادار ہم جوانوں کو یہ سمجھائیے، ہم آرمی میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے امام کی، لیکن ہمیں یہ تو سمجھائیے کہ اگر ہم مر گئے تو کیا ہوگا؟ اب یہی جواب دیا دعا میں. پہلی شرط اس دعا کی یہ ہے کہ جو انسان 40 دن کنٹینیو اس دعا کو پڑھ لے نماز صبح کے بعد، کانا من انصار القائم، تو یہ امام زمانہ کے مددگاروں میں ہوگا. اچھا حدیث کس کی ہے؟ چھٹے امام کی. حدیث کس کی ہے؟ چھٹے امام کی. کیا حدیث ہے؟ جو انسان اس دعا کو 40 دن پڑھے گا اللہ اسے کیا کرے گا؟ ہر کلمے کے بدلے میں 1000 نیکیاں لکھے گا، 1000 برائیاں مٹائے گا. ہر کلمے کے بدلے میں 320 کلمے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ 20,20,000 ہوتے ہیں تقریباً نیکیاں ایک دعا میں. تو ابھی سنیے 40 دن تک جو آدمی اس دعا کو پڑھے گا بھی امام زمانہ کی، تو اسے کیا کانا من انصار القائم، وہ ہمارے امام زمانہ کے کہے میں سے ہوگا. اور زور سے بولیے. انصار یعنی
مددگار، مددگار یعنی سپاہی، یعنی امام زمانہ کا سپاہی ہوگا۔ تو جب یہ امام زمانہ کا سپاہی ہوگا تو بھائی آپ یہ بتائیے اگر مر گیا یہ 40 دن ان نے پڑھ لی، یہ مر گیا، اور اگر ہم مر گئے تو کیا ہوگا؟ تب بھی سپاہی بنیں گے، تب بھی بنیں گے۔ ارے ہم قبر میں چلے گئے، گل گئے، سڑ گئے، میں نے کہا تب بھی بنیں گے۔ اس دعا میں یہ جملے ہیں، اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناعتی ملبیا دعوت الداعی۔ اتنی داد ہوگی انشاءاللہ کہ جان سک والوں کے بھی ذہن، چونکہ میں ذاکری کر ہی نہیں رہا ہوں، تمہارے امام کی حدیث سنا رہا ہوں۔ اگر پروردگار اے امام زمانہ اگر میری موت ہو جائے آپ کے آنے سے پہلے تو کیا کروں؟ کہا اللہ سے یہ دعا کر، اگر تیرے درمیان اور میرے درمیان تجھے موت آ جائے تو دعا کر اللہ سے، پالنے والے اگر مجھے موت آ جائے فاخرجنی من قبری، مجھے میری قبر سے نکالنا۔ نہیں مجھے شکایت ہوگی اگر کوئی ہاتھ نہ اٹھائی ذکر پہ تو، کیا مجھے میری قبر سے کیسے نکالنا؟ چونکہ سپاہی بننے کی لیے 40 دن پڑھا تھا نا، تو سپاہی بنا کے نکالنا۔ ارے بھائی قبر سے نکالنا سپاہی بنا کے کیسے؟ فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی، میری ڈریس میرا کفن ہو، یعنی کفن میرا اتارا نہ جائے۔ اب سمجھے اگر صحیح سپاہی بن گئے تو کپڑا بھی گلے